رانی کی راشد اور فضا کی چال ایک بار پھر سے ناکام ہو گئی۔ ڈرامے کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ رانی، جس نے ایک بار پھر سے راشد کا نکاح فضا سے کروانا چاہا، لیکن وہ پوری طرح سے ناکام ہو گئی۔ جب آتا ہے زارون عین نکاح کے وقت اور آ کر سب کو بتاتا ہے کہ وہ راشد کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے۔ فضا، جس نے ہر امید چھوڑ دی تھی، زارون کی یہ بات سننے کے بعد اس کے دل میں ایک بار پھر سے امید کی کرن جاگتی ہے۔ دوسری طرف ذکیہ، جو کہ بے حد پریشان بیٹھی ہوتی ہے، سعید سمجھ نہیں پاتا کہ ذکیہ کو آخرکار کیا ہوا ہے۔ اسے بس اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ رانی کی کال آئی تھی، جسے سننے کے بعد سے ہی ذکیہ بے حد پریشان ہے۔ سعید آتا ہے اور آ کر کہتا ہے سعید ذکیہ سے کہ مجھے تم ایک بات بتاؤ کہ صبح سے تمہارے اور تمہاری بیٹی رانی کے درمیان میں ایسا کیا چل رہا ہے کہ جس کی وجہ سے تم اس قدر پریشان نظر آ رہی ہو۔ اس بات پر ذکیہ کہتی ہے سعید سے کہ ثاقب نے آج شام کو فضا اور راشد کا نکاح طے کیا ہے۔ آج شام کو فضا اور راشد کا نکاح ہو جائے گا۔ سعید یہ سب کچھ سن کر ایک دم پریشان سا ہو جاتا ہے اور شاکڈ ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے سعید ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ثاقب فضا کا نکاح راشد سے کیسے کروا سکتا ہے؟ کہتا ہے سعید ذکیہ سے کہ کیا اس بات کے بارے میں زارون کو معلوم ہے؟ زارون، جو کہ پہلے سے ہی اس بات کے بارے میں فضا کے ذریعے جانتا ہے، لیکن وہ فضا کو کہتا ہے کہ تمہیں کسی کو بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں تمہارے اور راشد کے نکاح کے بارے میں جانتا ہوں۔ تم بے فکر ہو جاؤ، میں بہت جلد آؤں گا اور تمہاری زندگی میں راشد کو کبھی بھی داخل نہیں ہونے دوں گا۔ بس تم مجھ پر بھروسہ کرو اور نکاح کے لیے تیار ہو کر بیٹھ جاؤ۔ فضا سمجھ نہیں پاتی کہ زارون اسے آخرکار کیا کہہ رہا ہے، لیکن وہ زارون کی بات مانتے ہوئے دلہن بن جاتی ہے۔ لیکن نکاح کے عین وقت جب نکاح شروع ہونے والا ہوتا ہے تو فضا کی آنکھوں سے آنسو جھلکنے لگتا ہے، یہ سوچ کر کہ زارون اب تک آخرکار کیوں نہیں آیا اور زارون نے اس سے ایسا کیوں کہا تھا کہ وہ دلہن بن کر بیٹھ جائے۔ نکاح اگر ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ نکاح شروع ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ وہیں سے زارون آ جاتا ہے اور نکاح ہونے سے روک دیتا ہے۔ فضا، جو کہ امید ہار بیٹھی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کا راشد کے ساتھ آج نکاح ہو کر ہی رہے گا، لیکن زارون کے آنے کے بعد فضا کو ایک امید سی جاگتی ہے۔ زارون، جو کہ سب کے سامنے کہتا ہے کہ میں یہاں پر راشد کو اریسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، تو یہ بات رانی سمجھ نہیں پاتی اور کہتی ہے کہ تم نے آخرکار کیا تماشا بنا کر رکھا ہوا ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ فضا اور راشد کا نکاح ہو رہا ہے؟ اب تم اس طریقے سے راشد اور فضا کا نکاح ہونے سے روکو گے؟ وہیں پر زارون کہتا ہے رانی سے کہ میں یہاں پر بے بنیاد نہیں آیا، میں یہاں پر ایک بہت بڑی وجہ کے تحت راشد کو اریسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کیا تم جاننا نہیں چاہو گی کہ فضا آخرکار کس کی وجہ سے اغوا ہوئی تھی؟ فضا زارون کی یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتی کہ زارون آخرکار کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ رانی زارون سے کہتی ہے کہ اپنی اس وردی کا غلط مطلب نکال کر غلط طریقے سے غلط کام سر انجام مت دو تو ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ لیکن زارون رانی کا منہ بند کرواتے ہوئے سب کو بتا دیتا ہے کہ راشد کی وجہ سے ہی فضا اغوا ہوئی تھی، کیونکہ اس نے کمال کے ساتھ سودا کیا تھا کہ اگر یہ فضا کو ان کے حوالے کر دے گا تو وہ لوگ اس کا سارا قرض اتار دیں گے۔ میں نے ان لوگوں کو گرفتار کر دیا ہے اور انہی لوگوں نے راشد کا نام لے کر ہمیں بتایا ہے کہ راشد کی وجہ سے ہی یہ سب کچھ ہوا تھا۔ ثاقب یہ سب کچھ سننے کے بعد بے انتہا غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم میرے گھر میں اس طرح سے دندناتے پھر رہے ہو، تو کیا ہوگا؟ کس طرح سے رانی کرے گی اب سب کچھ ٹھیک؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل شکنجہ۔